اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ سورہ ہود کی تفسیر اور اس کی مشقی سوالات سے فارغ ہو کر آج کا سبق سورہ رعد کی ہم تفسیر و تشریح کریں گے۔ الف لام را، اس کتاب قرآن کی آیات ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے وہ حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن حکیم کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کا ذکر ہے۔ حروف مقطعات کا اصلی مقصود صرف اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہے اور ان سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ قرآن حکیم کی برحق کتاب ہے جس کی صداقت و حقانیت میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں، اور اس جیسا کلام کوئی انسان لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونے کے بلند فرمایا۔ ترونہا، جنہیں تم دیکھ سکو، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفسر الآیات، وہ کول کر آیات بیان فرماتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ کی قدرت کاملہ اور کائنات میں اس کے غلبہ کی وسعت کا بیان ہے۔ اللہ نے آسمانوں کی تخلیق فرمائی جو بغیر ستونوں کے قائم ہے، جنہیں ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا عرش پر استوا فرمانا متشابہات میں سے، اس کی ٹیک ٹیک کیفیات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے لیے فقط اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے، جس کی مثال دینا بھی ممکن نہیں۔ چاند اور سورج کے معین مدت کی طرف چلنے کے دو معنی ہے۔ نمبر ایک، چاند اور سورج قیامت تک اللہ کے حکم سے چلتے رہیں گے۔ نمبر دو، چاند اور سورج کے لیے منازل مقرر کر دی گئی ہیں جن میں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ اپنی توحید اور واجب الوجود ہونے پر دلائل قائم فرما رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند فرمایا، کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ ایک عام سی چھت بھی غیر ستون کے قائم نہیں ہو سکتی، تو جس قادر و قیوم نے آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے بلند کر دیا، وہ یقیناً وہ ہستی و ممکنات اور مخلوقات سے بہت بالا تر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور زمین میں ہر قسم کے پھل، فیہا زمین میں، زوجین اثنین، دو قسم کے بنائے۔ یغشی اللیل النہار، رات سے دن کو ڈانپ دیتا ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی بے مثال تخلیق کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے زمین کو پھیلا کر اس میں بلند و بالا پہاڑ پیدا کیے اور ان پہاڑوں سے دریا اور نہریں جاری فرما دی، اور ہر طرح کے پھل اور میوے جوڑوں کی صورت میں پیدا کیے، نیز رات اور دن کا نظام جاری کر دیا۔ اس آیت میں اللہ کی تخلیق، قدرت اور توحید کی 5 دلیلیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1،
کفار مشرکین کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ اگر تم ذرا انصاف سے کام لو تو بتاؤ زمین کا یہ وسیع و عریض فرش کس نے بچایا ہے۔ نمبر 2، جگہ جگہ پہاڑوں کا قائم کر دینا بھی اس کی قدرت کاملہ کی روشن دلیل ہے۔ نمبر 3، پہاڑوں کے سخت پتھر اور سنگلاخ چٹانوں میں سے ہزارہ فٹ کی بلندی پر پانی کے ایسے چشمے جاری کر دیں جو بڑے بڑے دریاؤں کی صورت میں اور ہزاروں میدانی علاقوں کے لاکھوں مربع میل زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ یقیناً یہ سب اس کی کبریائی کی روشن دلیلیں ہیں۔ نمبر 4، پھلوں کے بے شمار اقسام اور پھر ان میں رنگ و خوشبو، ذائقہ اور تاثیر کا فرق۔ نمبر 5، دن کے اجالے کے بعد رات کی تاریک کا پھیل جانا، یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگور کے باغات ہیں۔ وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں ہیں۔ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ، وغیر سنوان، اور کھجوریں ہیں، بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہے سنوان، وغیر سنوان، اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی۔ یسقا بماء واحد، باوجود کہ انہیں ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ ونفضل بعضها على بعض في الأكل، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اللہ کی قدرت کا مزید بیان ہے۔ اللہ نے زمین کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا، جس میں کئی کھیت، کئی انگوروں اور کھجوروں کے باغات، پھر ان کی تاثیر اور خاصیت بھی مختلف رکھی گئی ہے۔ اللہ نے ایک ہی جڑ سے کھجور کے 2 درخت اگائے جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ان کے پھلوں میں رنگ، شکل، ذائقہ اور لذت الگ الگ پیدا کر دیے۔ سنوان سنون کی جمع ہے۔ سنو کا معنی ہے کہ نیچے جڑ تو ایک ہو لیکن اوپر تنے جدا جدا ہو۔ کھجور کے ایسے درخت بھی ہوتے ہیں کہ نیچے جڑ تو ایک ہوتی ہے اور اوپر تنے جدا جدا ہوتی ہے۔ وغیر سنوان وہ ہے جن کے تنے علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے، ایک ہی تنا چلا جاتا ہے اور ان کے اوپر پھل لگتا ہے۔ کھجور کے درختوں کی بے شمار اقسام ہے اور ہر ایک کا رنگ اور ذائقہ الگ اور جدا ہے۔ ان کو سیراب کرنے والا پانی ایک ہے، نشوونما کرنے والی دھوپ، گرمی اور ہوا ایک ہے، مگر رنگ، شکلیں اور ذائقے الگ الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔